بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا کے نقشے میں مسلمان ممالک اس وقت انتہائی مشکلات سے گزر رہے ہیں اور تقریباً تمام ممالک اپنی قربانیاں دے چکے ہیں اور بہت بھاری قربانیاں انہیں دینا پڑی۔ شام، عراق، اس وقت فلسطین کا غزہ، یمن، لبنان اور افغانستان، اور اس وقت یہود کے بعد ہنود کے ساتھ یہ براہ راست مارکا پاکستان اور انڈیا کا گرم ہے، اور یہود اور ہنود کے درمیان کی یہ جو دوستیاں ہیں یہ مسلسل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں۔ امت مسلمہ کے ساتھ ان کی دشمنی آپس کے گٹھ جوڑ کے ساتھ اور آپس کے گہرے تعاون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جب پاکستان کے اندر ڈرون حملوں میں جو ڈرون گرائے گئے ان میں معلوم ہوا کہ اسرائیلی ساخت کے یہ ڈرون انڈیا کے پاس تھے اور اس نے وہ استعمال کیے۔ گویا جو جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس آئی تھی وہ انہوں نے یہود و ہنود نے مل کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کی۔ اب پاکستان ان حالات سے جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، ان حالات میں افواج پاکستان نے یہ تو ثابت کیا کہ وہ مقابلے کرنے کی قوت رکھتے ہیں اور وہ مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور وہ تیاری رکھتے ہیں، اور اس درجے کی ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے جو کسی اسلامی ملک میں اتنی آزادانہ استعمال اور اتنی تیاری کے ساتھ اس سے پہلے موجود نہیں تھی۔ لہٰذا ایک ایک لمحہ اور لحظہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی اس جنگ میں بہت دل لگی کے ساتھ ایک تو اللہ تعالیٰ سے افواج پاکستان کے لیے استحکام اور افواج پاکستان کے لیے ہمت اور ان کی بہادری، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے قدموں میں جماؤ کی دعائیں مانگی جائیں، تاکہ اس وقت جو مقابلہ چل رہا ہے اس میں پاکستان اچھے طریقے کے ساتھ اپنی بقا کی جنگ لڑ سکے اور امت مسلمہ کے دفاع کی جنگ لڑ سکے۔ اس فتح کے بعد کہ پاکستان اپنے وجود کو قائم رکھ کر باطل کو شکستہ کرنے کا اگر یہ کام سر انجام دے دیتا ہے تو یہ پورے عالم اسلام کے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہوگی، اور پورے عالم کفر کے لیے ایک نیا رعب و دبدبہ قائم ہوگا، اور اس سے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کی بھی جذبات